بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے 3۔ پنکی پیرنی کی نئی آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ یہ کن کے ساتھ لیک ہوئی ہے؟ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ لیک ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، سناتا ہوں، دکھاتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ویڈیو تو میں یہی کرنے لگا تھا، بہت بڑی بڑی بریکنگ اور بہت ایک زبردست قسم کی سٹوری۔ پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ میں آپ کو بہت کچھ اندر کا حال بتانے لگا ہوں۔ چپ کے کچھ واردات ڈلنے لگی اور بہت کچھ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے جناب کہ اروند کیجریوال یعنی دہلی کی بھارت کی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کو پچھاڑ دیا ہے۔ یہ اس پہ بات کرنی اور بہت زبردست قسم کی۔ آ جائیں جناب، آ جائیں سب سے پہلے۔ لیکن میں پنکی پیرنی کی آڈیو سے بھی پہلے آپ کو کہوں گا کہ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ نے سلام متاثرین کو نہیں بھولنا، آپ نے دکھی انسانیت کو نہیں بھولنا۔ خبریں سنیں، رج کے سنیں، انجوائے کریں۔ ویسے بھی آج کل یوتھیوں کی جو ہے نا وہ سیاست کی شام چل رہی ہے۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، سنیں یہ پنکی پیرنی کی یہ سن لیں۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کی شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھی ایسے ہوں، آپ بھی ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یہ میری فرمائش پہ سن لیں آپ۔ لفظ مرشد سننا کہ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کی شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھی ایسے ہوں، آپ بھی ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی۔ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، ہیلو آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا مرشد مروا نہ دینا، مرشد نے مروا دیا ہے۔ اور یہ گھڑیاں ذرا تھوڑا سا میں بھیج رہی ہوں آپ کو، خان صاحب کی وہ گھڑیاں ہیں وہ آپ بھجوا دیں ذرا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ بیچ دیں۔ انہوں نے کہا جی مرشد میں بالکل بے فکر ہو جائے، میں بیچ دوں گا، آپ مجھے گھڑیاں بھجوا دیں۔ اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز آ رہے ہیں اور وہ اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، مبینہ طور پہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور یہ گھڑی کا جو ہے نا میڈیا پہ اب سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی وہ آ رہے ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، وہی عدالتیں جنہوں نے مریم نواز کو سزا دی تھی پھر وہی بری بھی کر دیا ہے۔ نواز شریف کو سزا دی تھی، اب وہ نواز شریف آتے ہیں تو کیسز بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ وہی عدالتیں جن نے باقی سب کو سزا دی تھی وہ باری باری بری کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس وقت عدالتیں ٹھیک تھیں تو آج بھی پھر ٹھیک ہیں۔ اور سلمان شہباز نے سرنڈر کیا ہے آگے، اور جو کوئی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پھر سزا دے دیں ان کو اگر ان کو کوئی جرم ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ صرف گھڑیاں بیچنا، اور اس میں بھائی گھڑیاں آپ نے کروڑوں روپے کی بیچی ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور یہ ہمارے دوست ہیں نا حسن ایوب صاحب، بہت زبردست انسان، میرے تو بھائیوں کی طرح نہیں بلکہ بھائی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، انہوں نے کہا بھائی خان یہ گھڑی خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ بالکل بات وہی ہے کہ گھڑی خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑنے لگی، بلکہ گھڑیاں نہیں پیچھا چھوڑنے لگی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ قاسم عباسی صاحب نے یہ بھی سٹوری سب کے سامنے رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہا دی نیوز میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو انہوں نے یہاں کہا تھا نا کہ گھڑی ہم نے 5 کروڑ روپے کی بیچی ہے خان صاحب نے یہاں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں ان کی تو ٹوٹل ورتھ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں، ان کا سارا کچھ دیکھ لیں، 5 کروڑ روپیہ تو ان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں کہ جو انہوں نے گھڑی بیچی ہے۔ تو انہوں نے گھڑیاں جہاں جہاں بیچی ہیں، اچھا ابھی یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ گھڑیاں بیچی کتنی ہیں، یعنی کہ جو اپنا انہوں نے گوشواروں میں بس جلدی اجلت میں جو کچھ کیا نا، اسے یہ بھی پتہ چلے کہ گھڑیاں بیچی کتنی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مرشد نے جس طریقے سے وہ گھڑیاں بکوائی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، خانہ کعبہ والی گھڑی، اب کسی ہمیں تو کوئی ایک جائے نماز یا اس طرح کی کوئی چیز مل جائے نا تحفے میں، اور اس پہ خانہ کعبہ یا روضہ رسول ہو کسی بھی مسلمان کو، وہ بڑا اسے سنبھال کسی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے۔ اور یہ انہوں نے مارکیٹ میں اس کی جس کی قیمت 13-14 ملین تھی، انہوں نے جناب 13-14 ملین ڈالر انہوں نے کوئی 2 ملین میں بیچ دی۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں اتنی مہنگی گھڑی کہ جس کی اتنی زیادہ قیمت ہو اور اس کو 2 ملین میں بیچ دیا جائے، کوڑیوں کے مول انہوں نے بیچ دیا، اور بیچ دیا۔ سب سے بڑی بات وہ ہے کہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے، وہ عمران ریاض صاحب کو خود کہہ رہے ہیں وہ یوتھیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو اپنے بیٹ، اپنے ٹرافیاں، اپنے سارا کچھ۔ اور میں نیوز میں سن رہا تھا، وہ بندہ بتا رہا تھا کہ جی خان صاحب نے ایک بیٹ تھا یا ٹرافی تھی کیا تھی وہ بیچی، تو میں نے خرید لی، اور میں نے کہا کہ میں نے خرید کے تو پھر میں نے پی سی بی میں جمع کروا دی۔ پی سی بی والوں نے کہا ہے کہ آپ پیسے لینے، میں نے کہا نہیں جی میں پیسے نہیں لیتا، میں جو ہے نا یہ چونکہ ایک سیلیبریٹی کی چیز تھی، ایک قومی چیز تھی، تو وہ بازار میں رولتی، تو میں نے کہا کہ چلے میں خرید کے آپ کو میں جمع کروا دوں۔ تو یہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں، یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے، اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھائی یوتھیوں تھوڑا سا صبر کرو، ابھی بہت کچھ کچا چٹا کھلنے والا ہے، ابھی بہت کچھ روایات کے خلاف، ٹریڈیشنز کے خلاف، اصول کے خلاف، قانون کے خلاف، آئین کے خلاف، خان صاحب کے سارے آئین، قانون، روایت کے خلاف بہت کچھ آنے والا ہے۔ ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اور یہ گھڑی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی، اور گھڑی کا کیس بھی نہیں آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا، اور جناب بار بار بھاگ رہے ہیں۔ یہ گھڑی اگر اتنی ہی معمولی ہے، یہ کیس اگر اتنا ہی کمزور ہے، تو کبھی سندھ ہائی کورٹ میں بھاگ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی پنجاب ہائی کورٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں یوتھی بھاگ رہے ہیں، اور تحریک انصاف اور کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے، وہ ہمیں کھا جائے گا۔ تو آگے سے عدالتیں آج کل جواب دے رہی ہیں بھائی کھاتا ہے تو کھا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں روکیں گے، اسے توہین عدالت کی بھی، توہین الیکشن کمیشن کا بھی اختیار ہے، اسے سارے کیسز چلانے کا اختیار ہے۔ اگر یہ کیسز اتنے کمزور ہیں تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ آج ہیں آپ کو ذرا بتاؤں تو صحیح، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے، بہت زبردست کھچڑی پک رہی ہے بھائی۔ پھر سے آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ چودھریوں کی آج کل ہو گئی ہے سلو، ٹھیک ہے نا، آصف علی زرداری صاحب، اب حالت یہ ہے خان صاحب دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خان صاحب کی بات کوئی نہیں مان رہا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، ان کے ایک ایم پی اے خیال احمد کاسترو، انہوں نے ایک وزیر کا حلف اٹھایا، صوبائی وزیر کا، چودھری پرویز الہی نے ان کو وزیر بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں پر زمان پارک میں بیٹھے تھے، اور وہ بھی ساتھ بیٹھے، اور کسی نے کہہ دیا خان صاحب کہ جی کہ یہ وزیر بن گئے، اور یہ وزیر بننا ہمارے یہ تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اسمبلیوں کی، ہم کہتے ہیں اگلے ہفتے ہم اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے، اور یہ وزیر بن گئے ہیں۔ تو خان صاحب نے اچھا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ وزیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا میں تو یہ سمجھا کہ کوئی محکمے کی آپ کو کوئی سربراہی دی جا رہی ہے یا کوئی اس طریقے سے، تو آپ کو وزیر بنا دیا گیا ہے۔ یار آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے وزیر بن کے، کیونکہ یہ تو ہمارے اپنا بیانیہ جو ہے نا اس کے خلاف ہے، اور اس آپ کے وزیر بننے نے ہمارے بیانیہ کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اگلے ہفتے، اور آپ ابھی وزیر بن گئے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ چلیں اچھا بن گئے ہیں تو مطلب اب آپ اندازہ کیجئے کہ پارٹی کے ایک رکن وزیر بن گیا ہے، اور اس کے چیئرمین کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ وزیر بن گیا ہے، اور وہ مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بیانیہ کو نقصان پہنچے گا کہ آپ وزیر بن گئے ہیں یہاں پر۔ تو حالات یہ ہے، یہ حالت بھی آنی تھی، یہ وقت بھی آنا تھا۔ خان صاحب کو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی مجھے تو ڈالر اوپر گیا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، میں تو ٹی وی سے پتہ چلا ہے، اور میں وزیر اعظم ہوں، میں اڑ رہا تھا تو مجھے پنکی پیر نے نشانہ ہلایا، انہوں نے کہا آپ وزیر اعظم ہیں، میں نے کہا اچھا، تو مجھے بیوی سے پتہ چلا کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی شرلیاں جو ہے نا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ رکھے، لیکن تاریخ میں خان صاحب کی یہ شرلیاں بہت ہی زبردست انداز میں ایک کتاب آئی ہے ان شرلیوں پر۔ اچھا، تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ پنجاب میں آصف علی زرداری پھر واردات ڈالنے لگے ہیں بھائی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میرے دوست کہہ رہے ہیں، بہت سارے ریویورز فینس کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ ایک چیز اسی طرح سے ثابت ہوئی ہے۔ بھائی میں کب کا کہہ رہا ہوں کہ یوتھیوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں مالشیا پالشیا صحافی اور ایف ایف ایل یوٹیوبر، اور وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے ویوز لے لیے انہوں نے،
انہوں نے ہر چوتھے دن کہہ دینا اور جی بس بلے بلے ہو گئی، خان صاحب نے وہ چھکا مارنا ہے اگلے 72 گھنٹوں میں کہ آپ کے وہ ویوز آ جاتے ہیں ان سے، پھر وہ جانے اور یوتھی جانے، ان کو پتہ ہے کہ یوتھی ہر دفعہ اعتبار کر لیتے ہیں، یوتھی ایک شخصیت پرست ہیں، ان کا اپر چیمبر تو ویسے فارغ ہے، تو جن کا اپر چیمبر فارغ ہے ان کو کوئی بھی بیوقوف بنا لے۔ تو خیر اب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے جناب، پنجاب میں یہ آصف علی زرداری صاحب، چودھری شجاعت صاحب، یہ جناب کھچڑی پکا رہے ہیں، اور یہ ایسی کھچڑی ہوگی کہ لگ پتہ جائے گا۔ اور پنجاب میں اب پہلے تو ہے نا تحریک عدم اعتماد، اچھا تحریک عدم، یہ باری باری ڈسکس کرتے ہیں نا، تحریک عدم اعتماد یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس تو اس وقت ہیں 80 ممبران، اس میں ساری نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے، لوگ بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی سماعت بھی ہونے والی ہے۔ کون سی نظر ثانی کی اپیل؟ یہ جو سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ نہیں دیا تھا 2-3 کی اکثریت سے، اور اس فیصلے میں لکھا تھا کہ جو بھی پارٹی کی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ ڈیسیٹ بھی ہوگا۔ اس فیصلے پہ بڑا اعتراض کیا تھا، اس فیصلے پہ ان 2 ججز نے بھی اعتراض کیا تھا کہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس فیصلے پر باقی قانون اور آئین کے ماہرین نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ ہم خیال والے جو 3 ججز تھے انہوں نے لکھ دیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ باقی 2 ججز نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، کانسٹیٹیوشن کو یوں سمجھ لیں آپ نے ری رائٹ کر دیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو دوبارہ لکھنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اچھا بہت سارے آئین اور قانون کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ان کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کی سزا کیوں دی گئی؟ سزا تو تب دی جائے نا کہ جب ان کا ووٹ گنا جائے، اور اگر ان کا ووٹ گنا ہی نہیں گیا تو پھر ان کو سزا ڈی سیٹ کرنے کی کیوں دی گئی کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو گئی ہے اور ان پر الیکشن دوبارہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ حادثاتی طور پہ عدالتی وزیر اعلیٰ بنا اور زور زبردستی بنا دیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، حمزہ شہباز کو ہٹا کے، ادروائز اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب وہ نظر ثانی کی اپیل ہے، اور نظر ثانی کی اپیل میں اگر یہ بہت سارے چانسز ہیں کہ فیصلہ آ گیا اس کے برعکس، کیونکہ آئے ہیں نا بہت سارے فیصلے برعکس بھی آئے ہیں نظر ثانی کی اپیلیں، اور ویسے بھی یہ ایک سپلٹ ڈیسیجن ہے، 2-3 کی اکثریت سے ہے، صرف 1 کا فرق ہے، تو نظر ثانی کی اپیل لگ گئی نا، اور اس اپیل میں کچھ ہو گیا، کیونکہ نظر ثانی کی اپیل لگی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، وہاں بھی ہوا تھا، فیصلہ چینجز ہو جاتی ہیں، تو وہ اپیل اگر لگ گئی اور یہ ہوا کہ جی نہیں، اور چودھری شجاعت صاحب بھی وہ اپیل لگانے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی پٹیشن دائر کرنے کے لیے، اور وہ بھی اس کی بھی سماعت ہوگی چودھری شجاعت صاحب کی، کہ وہ بھی کہیں گے کہ جناب پارٹی لیڈر کے طور پہ جب عمران خان کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ پارٹی لیڈر کی چلتی ہے، اور جب میری باری آئی تو آپ نے پارلیمانی بورڈ کا یا پارلیمانی لیڈر کا کہہ دیا۔ تو بات بہت سارے اس میں لیکوناز ہیں، بہت سارے فلاز ہیں، بہت سارے آئینی اور قانونی سکم ہیں۔ تو جناب سپریم کورٹ میں سماعت ہونے لگی ہے، بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہوا نا کہ پھر تو پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں اگر وہ ادھر ادھر کلٹی مار گئے تو پھر ان پہ وہ تو لگے گا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا کہ گورنر کو کہا کہ جناب آپ ان کو کہہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب گورنر ابھی تک کیوں نہیں کہہ رہے؟ آخر کہہ سکتے ہیں نا وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ پی ٹی آئی والے غائب ہو گئے تو پھر تو اعتماد کا ووٹ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آخر کسی کو تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا نا، وزیر اعلیٰ تو بننا پڑے گا۔ یہ ہے وہ اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہلے وہ اس کا ارینجمنٹ ہو جائے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کہہ کیوں نہیں رہے؟ گورنر تو کل بھی کہہ سکتا ہے، روکا کیوں کیا ہے؟ روکا اس لیے کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بہت ہی اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو، آپ کا جو فیوچر ہے نا وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، اب جو فیوچر ہے نا پی ٹی آئی آپ کو نہ ٹکٹ دے گی، نہ ہی آپ کو آپ کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ بندے نہیں کھڑے کرے گی، وہ آپ کے خلاف اپنے بندے بھی کھڑے کرے گی، آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرے گی، آپ کے بیٹے کو بھی فیوچر میں اپنے ساتھ نہیں رکھے گی، فیوچر آپ کا وہاں ڈارک ہے، اب آپ یہاں ہمارے ساتھ آ جائیں تو اب وہ ان کے ساتھ کیسے کہ اب وزیر اعلیٰ تو آپ کو بنائیں گے نہیں، اب آپ بن جائیں اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی دوبارہ، اور جب اگر آپ اسپیکر دوبارہ بنتے ہیں تو پھر اس میں ہوگا کیا؟ اصل میں چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ صرف اور صرف ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں چاہیے،
اس کو وہ اضلاع کی ترقی چاہیے، گجرات کی باقی کچھ اضلاع ہیں جس میں ان کے اپنے حلقے ہوتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، کہ تاکہ دوبارہ ہم آئیں تو 2-3 سیٹیں ایم این اے کی ہو، 8-10 ایم پی اے کی وہی برقرار رکھ سکیں، تاکہ ہمارا کوئی پھر سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے ہماری کوئی لاٹری نکل آئے یا کسی طریقے سے ہم ریلیونٹ ہو جائیں۔ وہ ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے منصوبے جاری و ساری رہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، فنڈز بھی آپ کو اسی طرح سے ملتے رہیں گے، آپ کے ساتھ دخل اندازی اور مداخلت بھی وہاں کوئی نہیں کرے گا، آپ کو سپیکر بھی بنا دیتے ہیں، آپ اپنا فنڈز ہوگا اور فیوچر کے لیے بھی اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت ساری بات، بہت کچھ اس پر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بہت ساری یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں شدید تناؤ ہو گیا ہے، شدید ترین تناؤ ہو گیا ہے۔ اسمبلیاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے ہفتے تو خان صاحب جو 15 دن بعد یا اسی مہینے دسمبر میں ڈیزالو کر دیں گے، بھائی وہ کیسے ڈیزالو کریں گے؟ محمود خان کی تو ڈیزالو کر سکتے ہیں، چلو وہ تو ان کی اپنی پارٹی کی ہیں، پرویز الہی کا ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تو ڈیزالو کس طرح کروائیں گے، تحلیل کروائیں گے کس طرح سے؟ یہ تو استعفے دیں تو تب ہے، ادروائز تو وہ تحلیل تو نہیں کروا سکتے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے بھائی، بہت زبردست، بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ جائیں، ان کو منائیں، وہ نہیں مان رہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب بڑی مشکل سے میرے ہتھے لگی ہے وزارت اعلیٰ اور آگے بھی ان کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اب تو میں نہیں ڈیزالو کرتا، تو اب وہ جو ہے نا ڈیزالو کر نہیں رہے، اور جب تک چیف منسٹر ڈیزالو نہیں کرتا اتنے تک سوال ہی پیدا نہیں، اتنے تک اور تو کر نہیں سکتا۔ بس یہ والی بات یہ ہے۔ آج جناب اروند کیجریوال، عام آدمی پارٹی آپ جس کو بولا جاتا ہے، عام آدمی پارٹی نے مودی جی کو پچھاڑ دیا ہے دہلی میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیسے؟ بلدیاتی الیکشن، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ 70 ٹوٹل سیٹیں تھیں دہلی کی اسمبلی کی، جس میں سے 62 اروند کیجریوال کی پارٹی عام آدمی پارٹی کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اوور ویلمنگ میجورٹی ہے۔ وہ 2013 میں وزیر اعلیٰ بنے تھے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ مجھے یہ قانون سازی نہیں کرنے دیتے۔ دوبارہ جب الیکشن ہوا تو دوبارہ پھر جو ہے نا ان کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ملی، وہ پھر تیسری دفعہ بھی وزیر اعلیٰ بنے۔ اب جب وزیر اعلیٰ وہ بنے اور اب ہوا جناب الیکشن بلدیاتی، اور بلدیاتی الیکشن میں 250 سیٹیں تھیں، 250 میں سے 134 اروند کیجریوال کی پارٹی نے حاصل کر لی۔ کیا بات ہے! اور پچھاڑ کے رکھ دیا بی جے پی کو۔ 15-16 سال کے بعد دہلی میں بی جے پی کی بالکل سب کچھ ختم۔ بی جے پی کوئی 7-8 وزرائے اعلیٰ وہ اتارے، 17 سابق وزرائے اعلیٰ وہ اتارے، جناب اسی طریقے سے پولیس ان کے کنٹرول میں تھی، وزارت داخلہ کے کنٹرول میں، وہ اتاری، ایجنسیاں اتاری، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اتارا اور پیسہ لگایا، اور تو اور کہہ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے جیل سے ملزموں کو بھی اتارا، کچھ کو کہ وہ بھی کمپین کی، لیکن کچھ نہ بن پائی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اروند کیجریوال نے دہلی کی بجلی فری، پانی فری، ٹرانسپورٹ فری، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں فلاحی ریاست۔ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ فری کر دیا، معذوروں کے لیے ٹرانسپورٹ فری کر دیا، بجلی فری کر دیا، پانی فری کر دیا، اسکولوں میں تعلیم مفت کر دی، ہاسپٹلز میں علاج مفت کر دیا۔ اور وہ اروند کیجریوال بتا رہے تھے کہ اب کی بار جو سرکاری اسکولوں کا رزلٹ آیا ہے وہ 99.5% آیا ہے۔ مزہ آ گیا نا، یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست۔ اروند کیجریوال نے تقریباً کوئی دہلی میں جو سیف سٹی کیمراز لگائے ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ کراس کر گئی ہے۔ 1 کلومیٹر پر 1826 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے اتنے لندن میں بھی نہیں ہیں، نیو یارک میں بھی نہیں ہیں، شنگھائی میں بھی نہیں ہیں۔ دنیا کا دہلی پہلا شہر بن گیا ہے جس میں اتنے سیف سٹی کیمراز ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہ دیتے ووٹ؟ ان کو کیوں نہ ووٹ دیتے؟ ان کا آپ اگر انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے یہ نہیں کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے خلاف فوج نے سازش کر دی ہے، وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اترا ہے۔ اب ذرا یہ الیکشن اب رزلٹ آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے خیبر پختونخوا میں اسکولوں کا رزلٹ آیا ہے، ذرا وہ رزلٹ بھی دیکھ لیں کہ وہ سرکاری اسکولوں کا کتنے % رزلٹ آیا ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اس طرح کا برا رزلٹ آیا ہے۔
ذرا ہاسپٹلس کو دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کے پاس پیسے تو پہلے کوئی نہیں تھے، ہر دفعہ ہر مہینے ان کو لالے پڑ جاتی ہیں جناب کے ملازمین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں رک گئی ہیں۔ یہ خان صاحب اس میں کو پچھلے 10 سال سے اس صوبے میں جو ہے نا وہ حکومت میں ہیں، پچھلے 10 سال سے۔ آپ ان کو بھی دیکھ لیں، خان صاحب بھی 2013 میں آئے تھے اور اروند کیجریوال بھی 2013 میں آئے تھے، انہوں نے فوری طور پہ ریزائن کیا تھا، پھر اس کے بعد صحیح فل فلیج فارم میں وہ 2016-17 سے آنورڈ آئے ہیں۔ اب آپ ان کا بھی حالت دیکھ لیں اور خیبر پختونخوا کی بھی حالت دیکھ لیں۔ ہم سیلاب متاثرین کے علاقے میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر تو صوبائی حکومت کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا سڑکیں دیکھ لیں وہاں پہ جا کے خیبر پختونخوا کی، آپ سیلاب بانوں کی حالت دیکھ لیں، آپ غربت کا عالم دیکھ لیں۔ یہ ہوتی صورتحال۔ یہ اب اس طرح سے خان صاحب جیسے اروند کیجریوال ہیں، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔